اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 19 جنوری ہے اور ایک بہت ہی اہم کیس، فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن کی 10 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت احتجاج کر رہی ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے۔ اب حالانکہ میں اس کے اوپر فارن فنڈنگ کے اوپر کئی پروگرام جو ہے وہ آن ایئر کر چکا ہوں، ابھی حالیہ میں نے بڑی تفصیل سے فارن فنڈنگ کیس کو آپ کے سامنے لایا تھا، اور اس سے پہلے میں نے وہی کانفیڈینشیل ای میل جو تھی بٹوین چیئرمین عمران خان صاحب اور اکبر ایس بابر، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے آن ایئر کر دیا تھا۔ آج میں 2 اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں جلد، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، جنہوں نے قوم سے کئی وعدے کیے، 1 2 4 10 15 20 50 نہیں، میرے پاس 100 سے زیادہ ان کے ریکارڈنگ ہے وعدوں کی، جو آلریڈی میں آن ایئر کر چکا ہوں، لیکن ان وعدوں میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا انہوں نے قوم کا، اور اس کے علاوہ اب بھی وہ وعدے کرتے ہیں، لیکن یقیناً جب وہ وعدے پورے نہیں ہوئے تو قوم کا اعتبار کیا ہوگا۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے اتحادیوں سے بھی وعدے کیے، اور 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، ایک اتحادی چھوڑ چکے ہیں، باقی اتحادی یہی کہتے ہیں کہ وعدے پورے نہیں ہوئے، وہ وعدہ بھی پورا نہیں کیا ابھی تک، اتحادیوں کا بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ کے لبیک والوں سے ان کا وعدہ ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے پورا ہوتا ہوا۔ چلیں، یہ تو ایک الگ بات تھی، لیکن آج میں ان کو ایک اہم وعدہ ان کا یاد دلاتا ہوں، وہ یہ وعدہ تھا کہ احتساب مجھ سے شروع کیا جائے۔ تو اب احتساب اگر انہوں نے کہا تھا مجھ سے شروع کیا جائے، تو احتساب ان کا کئی ایشوز پہ ان کا احتساب ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کا سب سے اہم احتساب جو ہے ان کی اور ان کی پوری ٹیم کا، پہلے انہوں نے کہا مجھ سے شروع کریں، پھر میری ٹیم سے شروع کریں۔ تو اگر وہ اس سلسلے میں بالکل بہت کہنا چاہیے مستقل مزاج ہیں اور وعدہ پورا کرنے والے ہوتے، تو یقیناً یہ وعدہ پورا ہوتا۔ اور سب سے اہم کیس جو کہ آج پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے اس پہ، وہ فارن فنڈنگ ہے، اس کے اوپر میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے، یہ کوئی صرف اللیگل غیر قانونی فنڈنگ کا کیس نہیں ہے، یہ کیس کوئی کرپشن کا صرف کیس نہیں ہے، یہ کیس صرف آپ کے منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے، یہ اکبر ایس بابر کے مطابق اور جس طرح ہمارے پاس انفارمیشنز ہے، یہ کیس قومی سلامتی کا کیس ہے۔ اور اس کیس کے حوالے سے جس طرح کہا گیا ہے کہ پوری دنیا سے جو فنڈنگ ہوئی ہے، کو بہت ساری جگہوں سے، ان میں غیر ملکیوں نے بھی فنڈنگ کی ہے، غیر ملکی ادارے، یہودی ادارے ہیں، انڈین ادارے ہیں، انڈین لوگ ہیں، انہوں نے فنڈنگ کی ہے۔ تو یہ ایک قومی سلامتی کا کیس ہے، جس کے اوپر فیصلہ میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ میرا تو خیال تھا کہ عمران خان صاحب ایک پٹیشن دیتے الیکشن کمیشن میں اور ایک دیتے سپریم کورٹ میں کہ یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اس کا فیصلہ میرٹ پہ کیا جائے، اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہے اس کو سزا دی جائے، اور اس سلسلے میں جو اللیگل منی ہے، منی لانڈرنگ ہے، کرپشنز ہے، میگا کرپشنز ہے، اور قومی سلامتی کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کی سزا دی جائے۔ ایک تو بات یہ تھی کہ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ حسب روایت عمران خان صاحب نے جتنے وعدے قوم سے کیے، اپنے اتحادیوں سے کیے، وہ سب کے سب وعدے جو ہیں ان کے اس کا اسٹیٹس سامنے ہے، میں کیا بولوں اس کے اوپر۔ اب آتی ہے بات اداروں کی۔ ہم نے جب بھی اداروں کی طرف دیکھا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جناب ایک ریاستی ادارے ہوتے ہیں، حکومتی ادارے ہوتے ہیں، آئینی ادارے ہوتے ہیں، آزاد اور خود مختار ادارے ہوتے ہیں، کچھ ادارے حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، کچھ ادارے آزاد و تو خود مختار ہیں، آئین نے ان کو تحفظ دیا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا فوج کا ادارہ ہے، مثلا جوڈیشری ہے، مثلا نیب ہے، مثلا الیکشن کمیشن ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اور آج یہ چیز آپ بھی سوچیں کہ پاکستان کے کیا یہ تمام ادارے جن کے نام میں لے رہا ہوں، باقی تو ادارے تو چھوڑیے جو حکومت کے نیچے آتے ہیں یا کسی اور اداروں کے ادارے نیچے آتے ہیں، ان کی بات تو چھوڑیں، کیا یہ ادارے جو فوج ہے، جوڈیشری ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے، الیکشن کمیشن ہے، نیب ہے، کیا یہ جو آئین نے جن کو تحفظ دیا ہے، جو آزاد اور خود مختار ادارے کہلاتے ہیں، کیا یہ آزاد اور خود مختار ادارے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔
اب بات سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اگر اپنی 73 سالہ تاریخ کو دیکھیں تو جوڈیشری میں ایسے جوڈیشری جو سب سے اہم ادارہ ہے، ایون پارلیمنٹ کو بھی اس میں شامل کیجئے، وہ بھی ایک بہت اہم آئینی ادارہ ہے، تو کیا یہ ادارے آزاد اور خود مختار ہیں؟ آج میرا سوال ہے۔ اور اگر آپ ان اداروں کے اوپر جائیے تو سوائے واحد جو ایک ادارہ ہے جو آپ کے فوج کا ادارہ ہے جو آپ کو آزاد اور خود مختار ملتا ہے، حالانکہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کا کیا رویہ، ان کا کیا طریقہ کار ہے، اس بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن بظاہر ان پر کوئی دباؤ کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، چاہے صحیح کریں چاہے غلط کریں۔ لیکن جوڈیشری پہ آئیے، جوڈیشری کے 73 سال میں بے شمار ایسے فیصلے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہیں، میں کسی وقت ان تمام فیصلوں کو آپ کے سامنے لاؤں گا کہ وہ فیصلے کتنی جوڈیشری کو کتنا بدنام کیا اس نے، انصاف کے اس اہم ادارے کو کتنا بدنما داغ بنایا ان فیصلوں نے، میں فیصلوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے آپ آ جائیے، بہت اچھے فیصلے بھی دیے، لیکن جوڈیشری میں بے انتہا دباؤ کے فیصلے بھی سامنے آئے، اور اب بھی بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جن کو اگر ہم یہاں گنوانا شروع کر دیں تو ان کے اوپر فیصلے ان کیسز کے اوپر نہیں ہو رہے ہیں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا موجودہ اس وقت جو ادارہ ہے وہ اپنے فیصلے بغیر دباؤ کے میرٹ پہ کر رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب آ جائیے آپ، جو سب سے اہم ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ، اس کا آپ نے حشر دیکھ لیا ہے، ماضی میں بھی اس ادارے کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا، آج اس ادارے کو جتنا نقصان اس 2.5 سال میں پہنچا ہے پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا۔ اب آتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی یا نیب کی۔ نیب کا ادارہ بھی جو ہے وہ اب ایک سیاسی ادارہ، انتقامی ادارہ بن چکا ہے، اور اس کو کنٹرول جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ باتیں سب عام ہو چکی ہیں، اس پہ خود ڈی جی ایف آئی اے کے اسٹیٹمنٹ موجود ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ابھی نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ کتنا خود مختار ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ ادارہ اب ایک کنٹرول میں چلا گیا ہے ٹوٹل، حالانکہ ماضی میں بھی یہ کنٹرول میں رہا ہے، لیکن اس دفعہ بہت زیادہ کنٹرول میں گیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ اس کی ساخت تباہ ہو گئی ہے، اس کا اپنا لوگوں پہ اعتماد ختم ہو گیا ہے، اور یہ ادارہ ایک طریقے سے ایک سیاسی ادارہ بن چکا ہے جو کسی کے دباؤ میں حکم پہ کام کر رہا ہے۔ تو اس آئینی ادارے کو، جو کہ آزاد ادارہ ہے، خود مختار ادارہ ہے، آج دباؤ کے تحت استعمال ہو رہا ہے۔ اب آئیے الیکشن کمیشن کا، معذرت کے ساتھ یہ وہ ادارہ ہے جو آئینی ادارہ ہے، جو خود مختار ادارہ ہے، جو آزاد ادارہ ہے، جسے قوم نے آزاد بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس کو اپنے نمائندوں کو کہا کہ اس کو ووٹ دیں۔ اب یہ خود مختار ادارہ الیکشن کمیشن میں آپ یہ دیکھیں کہ کسی زمانے میں گزشتہ 30 سال کے عرصے میں اس ادارے کے اوپر فوکس کروں تو اس ادارے کی کوئی بھی چیز آزاد نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے، نہ اس ادارے نے کوئی آزاد اور خود مختار فیصلے کیے ہیں۔ اس ادارے نے ہمیشہ دباؤ کے تحت فیصلے کیے ہیں۔ اب سوال میں ابھی بعد میں کروں گا کہ ان اداروں کے اوپر دباؤ کس کا ہوتا ہے، یا کیوں یہ دباؤ لیتے ہیں اور کیوں یہ دباؤ کرتے ہیں۔ میں تو ابھی بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک آئینی ادارے ہیں، آزاد اور خود مختار پاکستان کے ادارے ہیں جو آج دباؤ کے تحت کام کر رہے ہیں، ماں سوائے ایک فوج کے ادارے کے جو دباؤ نہیں لیتی، باقی تمام کے تمام ادارے آپ گزشتہ 73 سال میں دیکھ لیجئے دباؤ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آئین کے تحت جو یہ ادارے کریٹ کیے گئے، یہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں، یہ ادارے آزاد اور خود مختار نہیں ہیں، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ اب آ جائیے آپ الیکشن کمیشن کا کوئی ایک فیصلہ، کوئی ایک چیز جس سے یہ محسوس ہو کہ اس ادارے نے ماضی میں کوئی آزاد خود مختار فیصلہ کیا ہو۔ اب آتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے۔ اب اس الیکشن کمیشن میں کئی اہم کیسز پینڈنگ ہیں، لیکن وہ اس کا فیصلہ نہیں کر رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جب ایک ایسے شخص سے ملاقات کرتا ہے، جیسے پتہ چلا حالیہ انہوں نے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے سیف اللہ نیازی جو کہ چیف آرگنائزر ہیں پی ٹی آئی سے، ان سے وہ مل رہے ہیں۔ بتائیے، چیف الیکشن کمشنر جو آلریڈی فورن فنڈنگ کیس میں نامزد ہیں، بہت میجر نامزد ہیں، ای میل کھول لیجئے، وہ لیٹر جو 7 مارچ کو اکبر ایس بابر صاحب نے دیا وہ کھول لیجئے، جو آپ کے اگست 2011 کی ای میل ہے کانفیڈینشیل وہ کھول لیجئے، یہ سب چیزوں میں نامزد ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سیف اللہ نیازی سے ملتے ہیں، آپ سوچئے، اور اس کے بعد اب آئیے کہ الیکشن کمیشن نے اس فورن فنڈنگ کیس کا، جو میں نے جیسے کہا کہ یہ صرف
اللیگل منی کا مسئلہ نہیں ہے، منی لانڈرنگ کا مسئلہ نہیں ہے، کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے اہم اداروں کی بقا کا مسئلہ ہے، اور سب سے اہم بات ہے کہ یہ عظیم سلطنت، بہترین سلطنت پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی بقا کا مسئلہ ہے۔ لیکن کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 6 سال 14 نومبر ہو چکا ہے، اور آج کا جو دن ہے یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن ایک چھوٹا سا فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کی سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کر رہی ہیں، ان کو ان کا کام یاد دلا رہی ہیں، ان کو یہ بتا رہی ہیں کہ آپ آئینی ادارے ہیں، آپ کا کام آزاد اور خود مختار ہے، آپ کو آزاد اس ملک کی عوام نے آئین کے ذریعے آزاد اور خود مختار حیثیت دی ہے، آپ اپنی آزاد اور خود مختار حیثیت میں فیصلہ کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو وہ سیٹ چھوڑ دیں، وہ کرسی چھوڑ دیں۔ آپ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں کر رہی ہے، کیوں نہیں کر رہی ہے؟ میرٹ پہ کریں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ یہ فیصلہ اکبر ایس بابر کے حق میں کر دیں، یا یہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کے اگینسٹ کر دیں، کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ ہر آدمی ایک سوال کر رہا ہے الیکشن کمیشن سے، جو اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار کہتا ہے، جو کہیں سے بھی نہیں ہے۔ یقیناً بہت دباؤ ہے، اور اگر آپ دباؤ لیتے ہیں تو پھر یہ آئینی ادارہ نہیں ہے، آئین کی توہین کر رہے ہیں آپ، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ، دباؤ کے تحت آپ فیصلے نہیں دے رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے کی دباؤ ہے، حکومت کا دباؤ ہے، کسی کا بھی دباؤ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داری نہیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ آئین کی ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن میں ہیں، چاہے وہ نیب میں ہیں، چاہے وہ کوئی اور ادارے میں ہیں، وہ آئین شکن ہے، اور اس کے اوپر آئین کی حیثیت سے آج میں ایک جملہ ایسی بات کر دیتا ہوں جو آئین کے خلاف ہے، تو آپ مجھ پہ غداری کا مقدمہ لگا کر مجھے اندر کر دیں گے، جیل کر دیں گے، ہو سکتا ہے پھانسی پہ لٹکا دیں۔ لیکن جو یہ ادارے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں اور کروایا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے، تو پھر اس آئین کو بند کر کے ڈسٹ بن میں پھر ہمیں نہ بتایا جائے کہ یہ آئین بہت مقدم ہے۔ پھر یہ اداروں کی طرف سے، یہ جو مختلف احتسابی ادارے ہیں، مختلف آئینی ادارے ہیں، ان کی طرف سے ہر وقت یہ کہا جاتا ہے خبردار کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ آئینی ادارے ہوں۔ تو ہم یہ سوال کر رہے ہیں 22 کروڑ عوام سے کہ آئین کی خلاف ورزی جو ادارے کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، اور اداروں میں موجود جو لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ ادارہ تو وہی بولتا ہے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس کو تو چلانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، کوئی ادارہ غلط نہیں ہوتا ہے، لیکن ادارے میں موجود وہ لوگ غلط ہوتے ہیں جو اس ادارے کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری آج گزارش ہے چیف الیکشن کمیشن سے اور ان تمام اہم اداروں کے سربراہوں سے اور حکومت سے بھی اور خود وزیر اعظم سے بھی کہ خدا کے لیے آپ اپنے وعدے کا پاس کیجئے، احتساب کیجئے۔ ایک آرڈر جاری ہونا چاہیے کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے اس کا، بلکہ اور جتنے کیسز ہیں، چاہے وہ اپوزیشن پہ ہو، چاہے وہ میڈیا پہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹیرین پہ ہو، چاہے وہ کسی اور ادارے کے اوپر ہو، میرٹ پہ فیصلہ ہو، جس کا بھی ہو، یہ ایک ڈیسیجن ہو جانا چاہیے، اور اس جو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے اس کو میرٹ پہ کریں۔ آئے یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں ہوتا ہے تو ضرور ہو جائے، بالکل ہونا چاہیے اگر وہ میرٹ پہ کلیئر ہیں، اور اگر وہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں ان کے حق میں جاتا اور وہ فیصلہ اکبر ایس بابر کے حق میں جاتا ہے، اس ملک کے حق میں جاتا ہے، تو وہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ملک بہت اہم ہے، کوئی شخص اہم نہیں ہے، ادارے بھی ضرور اہم ہیں، آئین بھی ضرور اہم ہے، اور اداروں میں موجود جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن سب سے اہم ملک ہے تو سب کچھ ہے، اور ملک میں یہ عوام ہے جس کی بنیاد پر یہ سارے قوانین بنتے ہیں۔ تو میری آج صرف یہ اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ جو ادارے ہیں جو پاکستان کے جو تباہ ہو چکے ہیں، میں حکومتی ادارے پہ آؤں تو پی آئی اے کی بات کروں، میں حکومتی ادارے پہ آؤں تو اسٹیل ملز کی بات کروں، کرکٹ بورڈ کا حشر آپ دیکھ لیجئے، بی آر کا حشر دیکھ لیجئے، آپ یہ کیا کہتے ہیں ایویشن کا حشر دیکھ لیجئے، آپ اسٹیٹ بینک کا حشر دیکھ لیجئے، مالیاتی ادارے ہوں، حکومتی ادارے ہوں، سب تباہ ہو چکے ہیں، نیپرا ہو، پی ایس او ہو، فلاں ہو، سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ پیچھے جو میرے آپ کو بکس نظر آ رہی ہے، بہت اہم ڈاکومنٹس اس میں موجود
موجود ہیں، اور میرے پاس ہی نہیں اور بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ خدا کے لیے اس وقت ملک سب سے اہم ہے، ذات اہم نہیں ہے، اور فیصلہ میرٹ پہ ہو، چاہے فورن فنڈنگ کا کیس عمران خان کے حق میں ہو، چاہے وہ اکبر ایس بابر کے حق میں ہو۔ شکریہ۔